الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأولاده وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا یا رحمت للعالمین. سامعین و حضرات، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کے بعد تمام مہینوں کا سردار مہینہ اور اللہ کا مہمان مہینہ رمضان المبارک ہم پہ طلوع ہونے والا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلمان کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں لانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. مسلمان کی زندگی میں عملی طور پر اسے مشق کرانے اور عملی تربیت دینے کے لیے سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک اللہ نے مقرر فرمایا ہے. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ جب تعلیم حاصل کرتا ہے اسے ایک سلیبس اور نصاب پڑھایا جاتا ہے، اسے ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور پھر بعد میں اسی نصاب اور اسی تھیوری کو پھر پریکٹیکل شکل میں اسے سمجھایا جاتا ہے، اور عملی طور پہ اس نصاب کی، اس تعلیم کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ ایک اچھا اور کامیاب اور تجربہ کار اسٹوڈنٹ میسر آئے. بالکل اسی طرح قرآن و سنت نے ہماری بہتری کے لیے، ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے جتنے احکامات صادر فرمائے ہیں ان تمام کو عملی طور پر جامہ پہنانے کے لیے اور عملاً مشق اور پریکٹیکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم پہ مقرر فرمایا ہے. تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ اور نچوڑ وہ انسانی اصلاح ہے. اب تمام تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن و سنت میں ایک کامیاب انسان کے لیے جتنی تعلیمات دی گئی ہیں، جن جن باتوں کا درس دیا گیا ہے، ان تمام کا خلاصہ انسان کے نفس کی اصلاح ہے. اب خود مطالعہ کیجئے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، تمام حقوق کا اگر آپ جائزہ لیں گے
تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ انسان کے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے، خوف خدا اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان معاشرے کے لیے ثابت ہوگا۔ انسان کے اندر جب اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ تو تمام تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ وہ خوف خدا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور یاد رکھیے ان تمام کے لیے جو ایک عملی شکل ہے وہ ہمیں رمضان المبارک میں میسر آتی ہے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ جو رمضان المبارک کے حقوق ادا کرتے ہیں اور رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ نافذ کرتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہیں، اس کے اندر عبادات بجا لاتے ہیں، تو یقیناً ان کے اندر تبدیلی کا جوہر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو تعلیمات انہوں نے باقی 11 مہینے حاصل کی ہوتی ہیں، جو تعلیم انہوں نے اسلام اور شریعت کی حاصل کی ہوتی ہے، اس تعلیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسلمان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ کھانا پینا جو اس کے لیے حلال ہے، وہ حلال چیزیں ایک مسلمان پہ رمضان کے مہینے میں حرام کر دی جاتی ہیں۔ کھانا پینا حلال ہے، انسان نے اپنی محنت کی کمائی سے گھر لے کے آیا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں اس کی وہ حلال جو رزق ہے اور کمائی ہے وہ استعمال کرنا بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے، وہ اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب میرے لیے حلال چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، میں کھا بھی سکتا ہوں، پی بھی سکتا ہوں، لیکن اس لیے حلال چیزوں کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاتا کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ چیزیں جو اللہ نے ساری زندگی ہم پہ حرام کر دی ہیں، جن کو دیکھنا، جن کا سننا، جن کا استعمال کرنا، جن کو عملاً ادا کرنا اللہ نے ہم پہ حرام کر دیا ہے، تو وہ کیسے میرے لیے پھر جائز اور حلال ہو سکتی ہیں؟ تو یہ وہ ایک مختصر سی ایک سوچ ہے جو ہمارے اندر آنے چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ہمارے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب لانے کا مہینہ ہے۔ ہم باقی 11 مہینے کھانے پینے کے حوالے سے، تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے اپنی مرضی کے مطابق باقی 11 مہینے گزارتے ہیں، لیکن اس ایک مہینے میں اگر ہم اپنی مرضی اللہ کے لیے قربان کر دیں تو یقیناً ہمارے باقی 11 مہینے بھی رمضان ہی کی طرح گزر سکتے ہیں۔ جو نیکی کا جذبہ، جو عبادت کی حلاوت اور چاشنی اور عبادت کے اندر جو مزہ انسان کو، ایک مسلمان کو رمضان کے اندر آتا ہے، یہ باقی 11 مہینوں میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ باقی 11 مہینوں میں نہیں آ سکتا، رمضان کے مہینے میں جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ روزہ ہے، نوافل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، صدقات اور خیرات ہیں، جو نیک اعمال بھی ہیں، یہ تمام نیک اعمال باقی 11 مہینوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو حلاوت اور جو مزہ ہمیں رمضان کے مہینے میں آتا ہے باقی 11 مہینوں میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم اپنے لیے عملی مہینہ تصور بھی کریں، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ تصور آ بھی جائے، یہ ایک نظریہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے باقی 11 مہینے بھی اسی ترتیب کے ساتھ گزارنے ہیں۔ تو جو سرور انسان کو رمضان کے مہینے میں آتا ہے باقی 11 مہینوں میں بھی آ سکتا ہے۔ باقی 11 مہینوں میں بھی یہی نماز ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی اسی طرح انسان نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، باقی 11 مہینوں میں انسان اسی طرح نفلی صدقات اور خیرات دے سکتا ہے۔ جو ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر رمضان کے اندر پیدا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، یہ باقی 11 مہینوں میں بھی یہی ہمدردی کا جذبہ ہے، لیکن صرف ایک سوچ کی ضرورت ہے، جو سوچ رمضان المبارک کے گزرتے ہی ہم سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یاد رکھیے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا، باقی 11 مہینوں کو سنوارنے کا ایک عملی اللہ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یاد رکھیے کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے
اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو، سرکش جنوں کو جو شیطانی اعمال سر انجام دیتے ہیں، شیطان کے آلہ کار ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو جو ایک بیرونی قوت، جو بیرونی طاقت جو انسان کو مجبور کرتی ہے گناہوں کے لیے، کم از کم وہ بیرونی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب پھر بھی اگر انسان گناہ کرتا ہے، رمضان کا احترام نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اس کا اپنا نفس اسے مجبور کر رہا ہے، وہ نفس جس کو باقی 11 مہینے اس نے اپنا عادی بنا لیا ہے۔ وگرنہ جو بیرونی ایک وسوسہ ہے، بیرونی جو سازش ہے انسان کے لیے، جو شیاطین کی صورت میں ہے، وہ تو ختم کر دی جاتی ہیں، ان کو تو روک لیا جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ جو ہم پہ طلوع ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا دیتے۔ حضور فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو رمضان کے لیے حضور خصوصی تیاری کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے تھے، جس طرح کہ انسان کسی چیز کا، کسی اہم چیز کا انتظار کرتا ہے، کسی نے آنا ہو اور اس نے اپنے آنے کی تاریخ بتا دی ہو، انسان چاہتا بھی ہے کہ وہ شخص میرے پاس آئے، اس کے ساتھ اس کی دلی وابستگی ہے، کوئی دنیاوی مفاد ہے، فائدہ ہے، انسان ایک ایک دن نوٹ کرتا ہے، اس تاریخ کو یاد رکھتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رجب اور شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی روزے شروع فرما دیا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے۔ تو اس لیے وہ مبارک مہینہ جو ہم پہ آ رہا ہے، اور ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا بابن، حضور نے فرمایا جنت کے دروازے یوں کھول دیے جاتے ہیں کہ پھر مہینہ ختم ہونے تک ان دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ مطلب انسان جنت حاصل کرنا چاہے، اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے ہر طرف سے راستہ اسے میسر ہوتا ہے، کوئی راستہ اس کے لیے بند نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا بابن، اور پھر رمضان کے ختم ہونے تک ان میں سے کوئی دروازہ واپس نہیں کھلتا۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایک بہت بڑی جو ہے تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر رات، رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک، حضور نے فرمایا فنادا منادن، ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا رمضان کی ہر رات میں شروع رات سے لے کر آخر تک ایک ندا کرتا ہے، ایک آواز لگاتا ہے۔ وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا آواز یہ ہوتی ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی چاہنے والے آگے بڑھ، اے اللہ کو راضی کرنے والے آگے بڑھ، تو محنت کر، کوشش کر، لے لے، تیرے لیے سب کچھ تیار ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہنے والے آگے بڑھ، اعلیٰ تیرے لیے موقع ہے، تیرے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ اور ساتھ میں آواز ہوتی ہے یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے چاہنے والے، اور اے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے، اے معاشرے کو خراب کرنے والے، اقصر، باز آ جا، تیرے لیے باز آنے کا یہی موقع ہے، توبہ کرنے کا یہی موقع ہے، یہی مہینہ تیری توبہ کرنے کا ہے، بغاوت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ہے، تو جو سرکشی کر رہا ہے اس سے توبہ کرنے کا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، ہر رات اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے، اے شر کے چاہنے والے اقصر، بس باز آ جا، بس اب توبہ کر لے، نیک اعمال اختیار کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات اس طرح ندا دی جاتی ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں، رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، رمضان کی جو مبارک ساعتیں ہیں ان کو اپنے لیے ایک غنیمت تصور کرتے ہیں، تو وہ مبارک مہینہ ہم پہ طلوع ہونے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے ایک مسلمان ذہن بنا لے، میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کیا کرنا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں میری ترتیب کیا ہوگی۔ چونکہ کھانے پینے کی، کاروبار کرنے کی اور دنیاوی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ساری ترتیب جو ہے وہ چونکہ عام معمول سے ہٹ کر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی جو ترتیب ہے ہمارے گھروں میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ وقت کھانے جو ہے وہ اپنے مخصوص اوقات میں کھانا پینا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی کے تمام امور جو ہے رمضان سے پہلے ہی ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان کے لیے یہ بات اس کے لائق ہے کہ وہ رمضان کی عبادات کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائے۔ جس طرح ہم رمضان داخل ہوتے ہی ہم ایک ہفتہ 10 دن پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، ہم نے افطاری میں کیا کرنا ہوگا، سحری میں کیا کرنا ہوگا، دکان کس وقت کھولنی ہوگی، کس وقت بند کرنی ہوگی، ایک ٹائم ٹیبل ہم بنا لیتے ہیں۔ میں نے آفس کس وقت جانا ہوگا، کس وقت واپس آنا ہوگا، فلاں کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں میں نے رمضان میں ان کو کس طرح ترتیب دینا ہے، کس دن میں نے چھٹی کرنی ہے، کس دن میں نے کام پہ جانا ہے۔ انسان اپنا سارا ٹائم ٹیبل بناتا ہے، لیکن ہم حقیقت بھول جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس ٹائم ٹیبل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود ہی دنیاوی کام ہے، چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے حقیقت میں عبادات کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ میں نے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جب میں دکان پہ نہیں جا رہا، جب میں اپنے آفس نہیں جا رہا، جب دنیاوی کام میں نے مختصر کر لیے ہیں، اب جو وقت مجھے گھر میں بچ رہا ہے کیا میں نے وہ فضولیات میں گزار دینا ہے؟ کیا سارا دن میں نے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے گزار دینا ہے؟ سارا دن میں موبائل کے اندر گیمیں کھیل کے میں نے رمضان کا وہ وقت گزارنا ہے؟ میں نے ٹائم پاس کے لیے کیا سارا دن جو ہے وہ فلمیں دیکھنی ہے اور ویڈیو کلپس دیکھنے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میں نے رمضان کے اندر نوافل کتنے ادا کرنے ہیں۔ انسان اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں ظہر کی نماز کے بعد اتنے نوافل ادا کیا کروں گا، عصر کی نماز سے پہلے اتنے نوافل ادا کیا کروں گا، مغرب کی نماز کے بعد اتنے نوافل ادا کروں گا، رات کو جب میں سحری میں اٹھوں گا تو سحری میں اٹھتے وقت مجھے جو وقت ملے گا اس میں اتنے نوافل ادا کیا کروں گا۔ نوافل کی انسان ایک ترتیب بنا لے، اپنے اوپر لازم کر لے اس کو۔ جب تک لازم نہیں کریں گے، یاد رکھیے، اس وقت تک آپ 2 رکعت بھی اضافی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کی تلاوت میں کس وقت کروں گا؟ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرض جتنا دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ افضل ہے، اس کا ثواب بڑھ چڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ کے اللہ تلاوت کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، دن میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے، میں آیا ایک مجلس میں کتنے پارے پڑھوں گا، کتنی صورتیں پڑھوں گا۔ اگر ایک مجلس میں بیٹھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ہر نماز کے وقت میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے۔ نماز کے لیے انسان جب مسجد آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کم از کم 10 سے 15 منٹ تو ضرور لگتے ہیں، اگر بہت جلدی بھی فارغ ہو۔ اگر انسان اس کے لیے ایک 10 منٹ اور ساتھ لگا لے کہ میں 15 منٹ میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں، چلو ایک 10 منٹ اور لگا دوں گا، 25 منٹ میں مسجد میں گزاروں گا، یہ باقی کے جو 10 منٹ ہیں میں تلاوت کروں گا۔ بے شک جتنی تلاوت اس میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ 2 رکوع ہوتی ہے، 3 رکوع ہوتی ہے، 1 پارہ ہوتا ہے، آدھا پارہ ہوتا ہے، تو ہر نماز کے ساتھ اگر ہم 10 منٹ بھی تلاوت کریں تو پورے دن میں ہم 50 منٹ تلاوت ہماری ہوئی۔ 50 منٹ میں ایک انسان اگر بہت بھی آہستہ تلاوت کرے تو 1 پارہ تو ضرور پڑھ سکتا ہے، اگر بہت بھی آہستہ اس کی رفتار ہو۔ تو دیکھیے رمضان کے پورے مہینے میں ہم 1 قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں تھوڑی سی ایک مثال دے رہا ہوں، مگر نا ہمارے پاس تو وقت زیادہ ہوتا ہے رمضان میں، نماز کے بعد 10 نہیں 20 منٹ ہم لگا سکتے ہیں۔ گھر میں جاؤں گا، گھر میں نے کیا کرنا، عصر سے مغرب تک میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں نے فجر کو جب اٹھوں گا، فجر کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، فجر سے پہلے سحری تیار نہیں ہوئی ابھی تک، نوافل ادا کرنے ہیں، اس سے پہلے تلاوت کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ساری رات میں گھومتا پھروں اور ساری رات جو ہے میں روڈوں پہ اور گلیوں میں پھرتا پھروں، لوگوں سے گپ شپ لگاتا رہوں، ساری رات میں فضولیات میں لگا رہوں، کھیل تماشے اور کودوں میں لگا رہوں، فضول کاموں میں لگا رہوں، جس کا ثواب تو درکنار الٹا گناہ ہے، تو میں ان راتوں کو عبادت میں کیوں نہ گزاروں؟
عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے میں گھر جاؤں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ریسٹ کر کے کوئی چائے شائے پی کے، ہاں جی اب میں نے سحری تک، چونکہ سونا تو نہیں ہے، ہمارے اکثر لوگ سحری تک نہیں سوتے، جنہوں دن میں جو فارغ ہوتے ہیں کہ ہم دن کو اکٹھی نیند کریں گے، رات کو ہم نیند نہیں کر سکتے، بے شک نہ کریں، کوئی سونا فرض نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ میں نے 4-5 گھنٹے جتنے جاگ کے گزارنے ہیں، فضول کاموں کی بجائے، راستوں میں کھڑے ہونے کی بجائے، فضول گپ شپ کی بجائے، ٹی وی اور نیٹ کا استعمال کرنے کی بجائے، میں ان 5 گھنٹوں میں 2 گھنٹے تلاوت کروں گا، 1 گھنٹہ نوافل کروں گا، 1 گھنٹہ آرام کروں گا، 1 گھنٹہ ریسٹ کروں گا، تھوڑی سی واک کروں گا۔ یہ ٹائم ٹیبل ہم نے بنانا ہے۔ ہم صرف رمضان کے شروع میں ہمارے گھروں میں ایک ٹائم ٹیبل بنتا ہے، ہاں جی ہم نے سحری میں کیا پکانا ہوگا، افطاری میں کیا پکانا ہوگا۔ ہماری جو ہے گھروں میں عورتیں اور مرد جو ہے وہ اس بحث میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ نہیں جی ہم نے افطاری میں فلاں دن افطاری میں یہ چیز بنانی ہے، فلاں دن یہ بنانی ہے، فلاں دن یہ بنانی ہے، سحری میں نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ ہم یہ ٹائم ٹیبل تو بنا لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی عبادات کا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا، جو رمضان کی اصل روح ہے، اصل حقیقت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے اس چیز کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ ہماری زندگی باقی 11 مہینوں میں تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہم عبادات کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے۔ باقی 11 مہینے ہم سارے سال دوڑتے رہتے ہیں، ہمیں اتنا موقع میسر نہیں آتا جتنا موقع ہمیں اس رمضان کے مہینے میں میسر آتا ہے۔ تو ایک بات یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے ایک ٹائم ٹیبل بنانا شروع کر دیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنے گرد و پیش دیکھنا ہے، اپنے معاشرے کے ان غریب افراد کو دیکھنا ہے، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر چیز جو ہے انسان کی دسترس سے آہستہ آہستہ باہر ہو رہی ہے، ہر چیز پوری دنیا میں ایک لہر ہے، ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہے، پھر ہماری قوت خرید جو ہے وہ جواب دے رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جو رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سحری اور افطار میں اتنی ایک چیز بھی نہیں ہوتی جو ہمارے پاس 10 قسم کی ہوتی ہے۔ ہمارے دسترخوان پہ 10 قسم کے جو ہے وہ مطعومات اور مشروبات پڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایک بھائی ہے، ہمارا ایک جو ہے وہ کزن ہے، ہمارے ایک رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں اس غریب کے دسترخوان پہ اگر ایک چیز ہو اور ہمارے پاس 10 چیزیں ہوں تو اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم ان میں سے 2 اٹھا کے ان کو دے دیں۔ تو ہم نے ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، اپنے عزیز و اقربا میں جو آپ کے خونی رشتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کیجئے کون ایسا شخص ہے جس کے پاس، اب چونکہ رمضان میں انسان کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، جو لوگ دیہڑی کرتے ہیں، اجرت پہ مزدوری کرتے ہیں، ان کا کام بھی رمضان میں اکثر متاثر ہوتا ہے، تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ جو سارا دن کما کے شام کو وہی گھر میں لے کے جاتا ہے، ان کا وہی گزر بسر ہے 2 ٹائم کا، جب وہی نہیں ہوگا تو وہ غریب کیا کرے گا؟ روزہ تو اس نے بھی رکھنا ہے، افطار اور سحری تو اس نے بھی کرنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ قرض لے گا، قرض بھی کوئی دینے کے لیے آج کل تیار نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آلریڈی ضرورت، اس نے اپنا پیٹ تو پالنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس نے ہم سے چوری کرنی ہے، ہم سے ڈاکہ اس نے جو ہے وہ ہم پہ ڈالنا ہے۔ تو جو چیز وہ ہم سے چوری کر کے لے جا رہا ہے، ڈاکہ ڈال کے لے جا رہا ہے، ہم اگر اپنی نیت سے اور خوشی سے اگر اس کو دے دیں، اس کو وہ بھی گناہ سے بچ جائے اور ہمیں ثواب بھی مل جائے۔ اس لیے یاد رکھیے معاشرے کے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے تاکہ وہ لوگ بھی رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں بے فکر ہو کے، فکر معاش سے بالکل خالی ذہن ہو کر وہ لوگ بھی عبادات میں شریک ہوں، اللہ کی طرف ان کی بھی توجہ ہو اور عید کے لیے وہ بھی تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا